نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا بھوکا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا گیا بھوکا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا گیا آیا آمنہ دا لال آیا آمنہ دا لال لے کے رحمتاً نال بوہا کافران دے کفر والا وجدا گیا بوہا کافران دے کفر والا وجدا گیا بھوکا جتھے بھی سی کوئی اوتے رجدا گیا رکھے پیر جیڑی تھاں رکھے پیر جیڑی تھاں کرے کملی دی چھاں سونا آسیاں دے عیب سارے کجدا گیا سونا آسیاں دے عیب سارے کجدا گیا
بھوکھا جتے بھی سی کوئی اوتے رجدا گیا لایا منکران زور لایا منکران زور جنہ بہتا پایا شور پر او دے نام دا نکارا ہور وجدا گیا او دے نام دا نکارا ہور وجدا گیا بھوکھا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا گیا کفر ہوندا گیا زیر کفر ہوندا گیا زیر اودا علی مولا شیر جیڑے پاسے بھی میدان وچ گجدا گیا جیڑے پاسے بھی میدان وچ گجدا گیا بھوکھا جتھے بھی سی کوئی اوتے رجدا گیا جنوں نبی مختار جنوں نبی مختار ویکھ لیا ایک بار جنوں نبی مختار ویکھ لیا ایک بار او دے پیار دی زنجیر وچ بجدا گیا او دے پیار دی زنجیر وچ بجدا گیا آیا طیبہ دا خیال آیا طیبہ دا خیال دکھ دتے سوڑا ٹال نالے ملے سی ثواب پورے حج دا گیا نالے ملے سی ثواب پورے حج دا گیا صائم آسی نے صدا کیتا سی قصور صائم آسی نے ضرور صدا کیتا سی قصور لجپال مان رکھدا بے لج دا گیا لجپال مان رکھدا بے لج دا گیا بھوکھا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا گیا سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق نبی مختار احمد مجتبی مکین گنبد خضرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق حضرات سامعین عظام آج 10 ربیع الاول 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل عظیم ہے اور کرم حظیم ہے کہ جس نے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے گروہ میں شمار فرمایا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت اہل محبت ہیں۔ پورا سال ہی ہم اپنے نبی کے
تذکرے سرکار کے محاسن، سرکار کی شانیں بیان کرتے ہیں، لیکن جب ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اہل ایمان اپنے نبی سے محبت اور پیار کا اظہار محافل کی صورت میں، جشن کی صورت میں، سرکار کی نعت سننے اور سنانے کی صورت میں اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ ہمارے کریم نبی کے میلاد کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کا پیارا محبوب اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس ظلمت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کی نجات کے لیے اس کائنات میں جلوہ افروز ہوا۔ انشاءاللہ تعالی 2 دن کے بعد وہ بابرکت دن اور بابرکت گھڑیاں آنے والی ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کی وقت سحر کو جان کائنات اور روح کائنات اس جب وہ دنیا میں تشریف لائے، ہم اپنے کریم نبی کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا خراج پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم کو زندگی بھی حضور کی محبت میں نصیب فرمائے اور موت بھی حضور کی محبت میں عطا فرمائے۔ اللہ کا پیارا نبی بڑی شانوں کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ افروز ہوا، ایسی شانوں مرتبت کے ساتھ حضور اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے کہ ابھی اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا بھی نہیں تھا کہ عالم سماوات میں، عالم ارواح میں اللہ نے اپنے نبیوں سے عہد و پیمان کر لیا تھا کہ اے میرے نبیوں، جب میں تم کو مقام نبوت اور رسالت پر فائز کروں تو پھر تم نے دنیا میں اپنے اپنے وقت پر جانا ہے، تمہارا دنیا میں طوطی بولے گا، ڈنکا بجے گا، لوگ تمہارے نام کے نعرے لگائیں گے، اور اگر تم میں سے کسی نبی کے عہد میں میرا شانوں والا رسول آ جائے تو پھر تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، کیونکہ اگر وہ نبی میں نے بنانا نہ ہوتا تو میں تم سب کو بھی مقام نبوت اور مقام رسالت پر فائز نہ کرتا۔ تمہاری نبوتیں اور تمہاری رسالتیں یہ مشروط ہیں اس بات پر کہ تم نے اپنے دل میں میرے نبی کا پیار رکھنا ہے، اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم کو اللہ نے مقام تو بڑا عطا کیا ہے، لیکن جو ہمارا استاد ہے، جو ہمارا پیشوا ہے، جو ہمارا راہبر و رہنما ہے، جو نبی آخر و زمان ہے کائنات میں، اللہ نے اس کی مثل کوئی بھی اور پیدا نہیں فرمایا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور کی تعریف کائنات ساری مل کر بھی کر لے، کائنات ساری کی ساری حضور کی جب وہ حمد و ثنا میں رطب اللسان ہو جائے، یہ کائنات کے سارے جنگل ان کے درختوں کو کاٹ کر کلمے بنائی جائیں، اور کائنات کے سارے سمندر ان کی سیاہی بنائی جائے، اور کائنات اس سیاہی اور قلم کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی کی تعریفیں لکھنا شروع کر دے، کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام جب وہ رضا اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن اے میرے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور کو جو تعریفیں اور جو کمالات اللہ نے عطا فرمائے وہ سارے کے سارے جب وہ ادراک اور ادراک احاطے میں لانا انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو بس یہی کہتے ہیں اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح، کہتے ہیں تعریف کو کہ اے حضرت اقبال عظیم رحمۃ اللہ تعالی علامہ اقبال نہیں، یہ ایک جب وہ نابینے شاعر گزرے ہیں، نابینے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی سار کی آنکھیں تو ان سے لے لیں،
لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے دل کی بیدار آنکھیں عطا فرمائیں. بظاہر وہ آنکھوں سے محروم تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا پیار اور محبت ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اور ان کے ادب کا حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے. حضور کی تعریف کرنے کے لیے ہماری زبانیں اس قابل ہی نہیں ہیں. ہمارا وہ سٹیٹس یہ نہیں ہے کہ ہم گنہگار اپنی ناپاک زبانوں سے حضور کی تعریف کریں. ہم تو تعریف اس لیے حضور کی کرتے ہیں کہ ہماری زبانیں حضور کے ذکر سے پاک ہو جائیں. حضور ہمارے وہ تذکروں سے، ہمارے ان وعظوں سے اور ان نصیحتوں سے ان کا مقام بڑا نہیں ہونا، کیونکہ حضور کا مقام تو اتنا بلند ہے. اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. اب جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں پر اللہ کے محبوب کا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سارے جہانوں کا رب کہا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے. اللہ نے اپنے آپ کو سارے جہانوں کا پروردگار کہا، رب کہا، اور اپنے محبوب کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے نبی کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت تھے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ کے محبوب کی رحمت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود کے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے موجود تھی، اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو رحمت مصطفیٰ کے صدقے سے ہوئی. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے عہد فرق فال میں، اپنے عہد حمایوں میں، اپنے پاکیزہ دور میں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو اپنے پیارے محبوب محمد کی نعت بھی سناتا رہا اور بتاتا رہا کہ ہم کو اللہ نے مقام تو بڑا دیا ہے، لیکن جو ہمارا امام ہے اس کی کیا شان ہے. آج میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے لا ریب اور بے عیب کلام قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ الصف اس کی آیت نمبر 6 کو تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے ایک جلیل القدر نبی حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے لخت جگر حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی زبان سے ہم نے حضور کا میلاد سنانا ہے. میلاد مصطفیٰ بزبان عیسیٰ روح اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کر اپنے پیارے محبوب محمد کا میلاد سنایا، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں محفوظ کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. فرمایا اے پیارے محمد ذرا اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور مجھ سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام تورات نازل ہوا تھا میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ویریفائی کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اور کلام ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تم کو بشارت دیتا ہوں ایک رسول معظم کی، ایک پیغمبر اعظم کی جو میرے بعد آئے گا.
اب میں آیا ہوں سیکنڈ لاسٹ پر، جو لاسٹ پر میرے بعد آئے گا، میں اس کے میلاد کی، اس کی آمد کی تم کو بشارت دیتا ہوں، اور تم کو اس کا نام بھی بتاتا ہوں۔ اس کا نام نامی، اس میں غرامی، آسمانوں پر احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا۔ کہا میں تم کو احمد کی بشارت دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فلما جاءہم، اب عیسائیوں کو معلوم تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے میلاد کا تذکرہ کر دیا، اب ان کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ ہمارا امام آنے والا ہے، ہمارا نبی محترم آنے والا ہے، اور ان کو بڑا انتظار کا۔ کتب تفسیر، کتب احادیث اور کتب تاریخ بتاتی ہیں کہ جس وقت بھی ان لوگوں پر مشکل وقت آتا تھا، ابھی حضور کا میلاد ہوا نہیں ہے، معلوم ہے کہ اللہ کا نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ 20 واقعات کتب تفسیر، احادیث اور تاریخ میں موجود ہے، ابھی اللہ کا نبی اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ان ماننے والوں پر مشکل وقت آتا، کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، یا سالی آ جاتی، مشکل وقت آ جاتا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے اے ہمارے خدا، ہمارے نبی عیسیٰ نے جس تیرے شان والے آخری نبی کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا کہ وہ شانوں والا نبی آئے گا، وہ تمام نبیوں کا امام ہوگا، پیشوا ہوگا، تمام نبی حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ہی اس کے شاگرد ہیں، سارے ہی اس کے مقتدی ہیں، اور وہ سب کا پیشوا اور مقتدا ہے۔ اے ہمارے خدایا، ہم پر مشکل وقت آیا، ہم تجھ کو اس نبی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہم سے مشکل کو دور فرما دے۔ تمام کتب اس بات پر شاہد ہے، نبی کے میلاد سے پہلے جب لوگوں نے اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگی، رب نے دعا کو قبول فرما کر ان کی مشکل کو دور فرما دیا۔ ابھی حضور کا میلاد ہوا نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فلما جاءہم، پس جب وہ شانوں والا نبی آ گیا، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، واضح روشنی کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اللہ کے کلام قرآن کے ساتھ، جب وہ شانوں والا رسول آ گیا، قالو، وہ بولے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ آگے جا کر بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی امت سے، بنی اسرائیل سے کلام کیا، مخاطب ہوئے، اس میں انہوں نے 3 چیزیں بنیادی طور پر بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے انی رسول اللہ الیکم، انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں ان کے جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ بمنزلہ باپ ہے، بمنزلہ شوہر ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے اور حضرت مریم کے وہ خاوند ہے، اور یہ 3 ذاتیں، ان تینوں کو عیسائی عقیدہ تثلیث میں، تثلیث ثلث سے نکلا ہے، اور ثلث عربی میں 3 کو کہتے ہیں، وہ ان تینوں کو خدا گردانتے ہیں۔ ایک خدا تو اللہ کی ذات ہے، دوسرا وہ حضرت مریم کو بھی خدا اور حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں عیسائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نادانو، میں نہ تو خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ دوسری بات یہ کہ عیسائیوں کے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ حلول۔ حلول کہتے ہیں کسی چیز میں حائل ہو جانا، داخل ہو جانا، جیسے خوشبو پھول کے اندر ہوتی ہے، پھول کی پتیاں بظاہر ان کا اپنا ایک وجود ہے، ان کے اندر جو چیز اصل ہے وہ خوشبو ہے۔ گلاب کا ہم پھول توڑتے ہیں، اس کو اپنے ناک کے ساتھ لگا کر سونگھتے ہیں تو ان پتیوں سے ہم کو خوشبو آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خوشبو ان پتیوں کے اندر جو حائل ہو گیا، حلول کر گئی ہے۔ تو عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات ہے
وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یعنی کہ حائل ہو گئی ہے، اللہ کی ذات ان کے اندر چھپ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات کو تو چھپا لیا پردہ غیب میں، لیکن سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو کر دیا گویا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کا پرتو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے کہ جس نے عیسیٰ کو دیکھ لیا وہ یہ سمجھے اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ تو آپ نے کہا اے نادانو، میں نہ تو خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ اس آیت میں آپ نے ان عیسائیوں کا رد کیا جو آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے، دوسرا ان یہودیوں کی تکذیب کا رد کیا جو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا پر بد چلنی اور بد کرداری کا الزام لگاتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے کہ یہ ولد حرام ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ ایک ایسے طریقے سے ہوئی ہے جو غیر فطرتی طریقہ ہے۔ فطرتی طریقہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی بامی ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میلان سے اولاد پیدا فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا فرما لیا، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک باز کنواری 12 یا 13 سال کی مریم کے بطن پاک سے بنا باپ کے پیدا کر لیا، اور یہ پیدا کرنا اس بات پر گواہ ہے اور شاہد ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیچرلی طور پر اولادیں ماں باپ کے ملنے سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا ماں باپ کے پیدا کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا ماں کے پیدا کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا باپ کے پیدا کرے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی جب وہ ناپاک کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر چوتھے آسمان پر بلا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے والا آپ کا جو حواری تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ پاک نے ڈال دیا، وہ آپ کے پاس رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اس کام پر قادر ہے کہ وہ شکلوں کو تبدیل کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والا جو حواری تھا جس نے یہودیوں کے ساتھ مل کر چند ٹکوں کے عوض عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور یہودیوں نے اس کو پکڑ کر صلیب پر چڑھایا اور اپنے مذموم ارادے کا اعلان کیا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو صلیب پر چڑھا لیا۔ لیکن قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہودی جھوٹے ہیں، انہوں نے عیسیٰ کو صلیب نہیں چڑھایا بلکہ ہم نے عیسیٰ کو زندہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ تو یہودیوں کی تردید بھی اس آیت کریمہ میں کر دی، کہا کہ نہ تو میری ماں مریم بد چلن ہے کہ بنا باپ کے میں پیدا ہوا ہوں تو تم میری ماں کو برا بھلا کہتے ہو۔ جب آپ چند گھنٹوں کے تھے تو حضرت مریم لے کر یعنی کہ بیت الحم سے یروشلم آئی تو یروشلم والے سب لوگوں نے گھیر لیا اور کہتے ہیں کہ اے مریم نہ تو تیرے ماں باپ برے تھے، اے نہ تو تمہاری یعنی کہ خاندان والے برے تھے، اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا گل کھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھا دیا تھا کہ اے مریم جب تم لوگوں کے پاس جاؤ گی تو لوگ آگے سے باتیں بنائیں گے، تم نے بولنا نہیں ہے، تم نے کہنا ہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، شریعت محمدی میں چپ کا روزہ حرام ہے۔ پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا کہ بولنا نہیں ہے، بس اشارے سے بات سمجھانی ہے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیے، حضرت مریم 12-13 سال کی بچی ہے، اپنے دامن میں ایک چاند کو شرما دینے والا بیٹا اللہ کا نبی عیسیٰ اٹھائے ہوا ہے، لیکن دنیا سمجھتی نہیں ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سے حضرت مریم کو چوک میں گھیر لیا، سوال پہ سوال ہو رہے ہیں، اعتراض پہ اعتراض ہو رہے ہیں، کوئی پھپتیاں کس رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں اے ہارون کی بہن یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ سے نہ پوچھو کہ یہ کون ہے، اس سے پوچھ لو یہ کون ہے۔
یہ تم کو خود بتائے گا۔ تو قوم کہتی ہے مریم کیا تو ہم سے مذاق کرتی ہے؟ کیا تو ہمارے ساتھ مخاول کر رہی ہے؟ کیا چند گھنٹوں کا بچہ بولا کرتا ہے؟ آپ نے کہا چند گھنٹوں کے بچے بولا نہیں کرتے، لیکن جہاں نبی اور نبی کی ماں کی حرمت کی بات آ جائے اللہ چند گھنٹوں کے بچوں کو بھی زبان عطا فرما دیتا ہے۔ جب آپ نے کہا نا اشارہ کیا اس سے پوچھو، عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے تو آپ نے دودھ چھوڑا، اپنے ہاتھ کو ایسے کمر کے نیچے رکھا، کہا اے لوگوں سنو میں تم کو اپنا تعارف کرواتا ہوں، انی رسول اللہ، میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے بعض بچہ نہ سمجھو کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، میں اللہ کا بندہ خاص، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ وجعلنی نبیا، خالی میں کتاب لے کر نہیں آیا بلکہ میں 12 یا 13 سال کی اس پاک باز مریم کے بطن پاک سے اللہ کا نبی بن کر تشریف لایا ہوں، کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اپنی یعنی کہ صفائی یہ پیش کی ہے کہ نہ میں خدا ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، نہ خدا کی ذات میرے اندر حائل ہوئی ہے، اور نہ میری ماں بد چلن ہے، نہ میں برا انسان ہوں، بلکہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پہلی بات آپ نے یہ سمجھائی۔ دوسرا لکم الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، الیکم کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے محدود وقت کا تعین کیا، کہا کہ مجھے اللہ نے بنی اسرائیل کی راہبری کے لیے بھیجا ہے، نہ میں بنی اسرائیل کے پہلے لوگوں کا ذمہ دار ہوں، نہ بنی اسرائیل کے بعد آنے والے لوگوں کا ذمہ دار ہوں۔ کل اللہ نے اگر مجھ سے سوال کرنا ہے تو تمہارے بارے میں سوال کرنا ہے، میں تمہارا اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو جس خطے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر ایک نہر ہے، نہر کے ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں اور نہر کے دوسرے طرف آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالو ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ ایک نہر ہے، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک طرف یحییٰ علیہ السلام ہے، وقت ایک ہے، پیریڈ ایک ہے، جگہ مختلف ہے، ایک نہر کا دوسرا کونا، ایک نہر کا یہ کونا، اس طرف اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے اور اس طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول بھیجے تمام کے ٹائم پیریڈ وقت جگہ محدود ہے، مختص ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے میرے محبوب میں نے تم کو سارے جہانوں کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں سن لو، پہلے دین پہلی شریعتیں پہلے نبیوں کے زمانے ختم ہوئے، اب ان الدین عند اللہ الاسلام، اب قیامت کی صبح تک دین ایک رہے گا وہ اسلام ہے۔ اور سن لو قیامت کی آنے تک انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میرا وقت لامحدود ہے۔ تو آپ نے علیکم کہہ کر اپنے محدود وقت کا تعین کیا، کہا کہ میں صرف تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں، اور کہا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور مجھ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کا وقت گزرا ہے اللہ نے ان کو ایک کتاب عطا فرمائی تھی، اس کتاب کا نام تورات ہے۔ اس زمین پر پہلی جو کتاب اتری ہے وہ تورات ہے، اس کے بعد زبور اتری ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، اس کے بعد انجیل اتری ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے بعد آخر میں قرآن پاک تمام کلاموں اور تمام کتابوں کا امام اور سرخیل حضرت محمد مصطفیٰ کی قلب اطہر پر اترا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام آئے وہ تورات لے کر آئے، میں اس کتاب کو ویریفائی کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ کتاب بھی سچی تھی، وہ نبی بھی سچا تھا۔
تھا، چونکہ جو نبی ہے وہ ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کرتے، ایک دوسرے کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے ہم سب پیر بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ہی مشن کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اللہ کی مخلوق کا اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ بحال کیا جائے۔ ہمارا مشن، ہمارا کام ایک ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے بھائی موسیٰ آئے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو زمانے نے جھٹلایا تھا، لیکن میں کہتا ہوں موسیٰ بھی سچا تھا اور موسیٰ کا کلام جو اللہ نے عطا فرمایا تھا تورات وہ بھی سچا تھا۔ اس آیت کریمہ میں یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور آخر میں جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک عظیم المرتبت، ایک شانوں والا، ایک رفتوں والا رسول معظم آنے والا ہے، نبی محترم آنے والا ہے۔ میں بشارت دیتا ہوں اور میں تم کو بتاتا ہوں اس کا نام کیا ہوگا۔ فرمایا اسمہ احمد، اس کا نام نامی احمد ہوگا، وہ احمد کے نام سے جانا جائے گا۔ کتب تاریخ اور احادیث بتاتی ہیں کہ آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب سرکار کا تعارف کروایا تو اس میں وہ احمد سے کرایا، کہا کہ میرا محبوب اس میں احمد رکھتا ہے، اور احمد کی تعریف کا ہے۔ فرمایا احمد کہتے ہیں احمد الحامدین لربہ کی، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو اس کو احمد کہتے ہیں۔ اس کائنات میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے فرشتے آئے، جتنی مخلوقات آئیں کائنات میں، جتنی تعریف اور جس انداز کی تعریف ذات محمد نے خدا کی ہے، نہ کوئی نبی کر سکا، نہ رسول کر سکا، نہ کوئی فرشتہ کر سکا، نہ کوئی مخلوق اور کر سکی۔ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ذات محمد ہے۔ جب سب سے زیادہ تعریف ذات محمد نے خدا کی ہے، خدا نے کہا پیارے محمد جو تو نے میری سب سے زیادہ تعریف کی ہے، اس تعریف کے بدلے میں تم کو اسم احمد عطا فرما رہا ہوں، اور اس کا صلہ کیا دے رہا ہوں؟ کہا تو نے میری تعریف کی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تو میری تعریف کر میں تیرا ذکر عام کروں گا۔ کہا اب میں کائنات میں ہر انسان کے دل میں تیری محبت ڈالوں گا، تیرا پیار ڈالوں گا، اور ہر بندے کی زبان پر تیری تعریف و توصیف ہوگی، ہر بندہ تیری تعریف کرے گا۔ کائنات میں جس ذات کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ذات محمد ہے۔ محمد کہتے ہیں وہ ذات الذی یعمد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی جس ذات کی تعریف کائنات میں ہو رہی ہے اس ذات کا نام ذات محمد ہے۔ سب سے زیادہ تعریف خدا کی کرنے والے جناب محمد ہیں، اس نسبت سے رب نے ان کو احمد قرار دیا، اور کائنات سب سے زیادہ آپ کی تعریف کرتی ہے، اس نسبت سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں محمد عطا فرما دیا۔ کیا کتب احادیث میں سرکار کے یہ نام نامی اس میں گرامی موجود ہے؟ تمام کتب احادیث اس بات پر شاہد ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء، میرا ایک نام ہے، میرا نام ہے محمد عرفان۔ آپ میں سے ہر بندے کا ایک ایک نام ہے جو ہماری پہچان ہے، جو ہمارا تعارف ہے، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارا تعارف ہے۔ باہر سے کوئی بندہ آئے، وہ اڈے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھے کہ میں نے محمد عرفان سے ملنا ہے، تو آگے بندے کہیں گے کہ گاؤں میں تو محمد عرفان بہت سے رہتے ہیں، بتاؤ کس محمد عرفان سے ملنا ہے؟ پھر کہیں گے کہ الطاف کے بیٹے سے، مستریوں کے خاندان سے ہے، ان سے ملنا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا تعارف بن گیا، ہمارا ایک نام ہے، ہمارا ایک تعارف ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایک نام نہیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ذاتی نام ایک عطا فرمایا، صفاتی نام اللہ نے آپ کو بے شمار عطا فرمائے ہیں، بے شمار نام اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے بہت سے نام ہیں، میرا بس ایک نام محمد نہیں ہے،
کہ تم محمد محمد کہتے رہو اور کہو کہ ہم نے آپ کا نام نامی الاپ کر آپ کی تعریف و توصیف کر کے حق ادا کر دیا. کہا نہیں، میرے تو بے شمار نام ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا انا محمد، میں محمد بھی ہوں. انا احمد، میں احمد بھی ہوں. انا الحاشر، میں حاشر بھی ہوں. اور پھر سرکار نے حاشر کی وضاحت کی. فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، حاشر اس کو بولتے ہیں جس کے قدموں میں اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا. جس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا. صرف ایک ہی سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. دنیا پر ہی ہمارا حساب کتاب کر سکتا تھا. ہم نیک کام کریں اللہ یہاں پر جزا دے دے، ہم برے کام کریں اللہ یہاں پر ہم کو عذاب دے دے. اللہ اس بات پر قادر ہے. لیکن اللہ نے اس دنیا کے بعد ایک اور بھی جہان قائم کیا ہے جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں. قیامت کیوں اللہ پاک نے قائم کی ہے اور قیامت کی مجلس کیوں بنائی جائے گی؟ شاعر کہتا ہے فقط ایک سبب ہے، صرف ایک ہی سبب ہے، فقط ایک سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ نے مقام محمود پر اپنے محبوب کی کرسی کو رکھنا ہے اور مقام محمود سب سے عرف و اعلیٰ مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ اللہ کے محبوب کی کرسی لگی ہوگی اور مقام محمود سے پیچھے نیچے تمام امتوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اللہ کا محبوب قیامت کے دن مقام محمود پر اپنا سر جھکائے گا حالت سجدہ میں. حدیث پاک، اس حدیث پاک کو حدیث شفاعت کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن مقام محمود پر اللہ کے حضور جب سر جھکاؤں گا نا، اللہ اس وقت مجھے چند کلمات الہام کرے گا جو میں حالت سجدے میں پڑھوں گا. آج میں جب سجدہ کرتا ہوں تو پڑھتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ. آپ سجدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. حضور بھی یہی کلمات پڑھتے ہوں گے، تبھی سرکار کی سنت میں ہم نماز میں یہ کلمات ادا کرتے ہیں. لیکن سرکار میں قیامت کے دن میں یہ کلمات نہیں کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اس وقت اپنی شان قدرت سے چند کلمات، خاص کلمات جو رب کی تعریف کے رب نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، مجھے اللہ الہام کرے گا، میرے دل میں آئیں گے. میں وہ کلمات حالت سجدہ میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں گا، اللہ کو مجھ پر پیار آ جائے گا، اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے گا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محمد آج سر اٹھا لے. آج کا دن سجدے کرنے کا دن نہیں ہے. تو نے ساری زندگی مجھے سجدے کیے، اتنے لمبے قیام کیے، حتی تورمت قدماں کا محبوب تیرے قدم سوج گئے، تیری پنڈلیاں سوج گئیں، تیرا جسم تھک گیا. ساری رات قیام کیا، دن کو روزے رکھے، لمبے سجدے کیے مجھے منانے کے لیے. کبھی غار حرا میں جا کر نوکیلے پتھروں پر اپنا گلاب کی مانند خوبصورت ماتھا رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی رب حب لی امتی، میرے خدایا میری امت بڑی گنہگار ہے، میرے خدایا میری امت بڑی کمزور ہے، کل قیامت کے دن میری امت کو میرے سامنے شرمسار نہ کرنا. یا اللہ ہر نبی کہہ گیا جو نیک ہے وہ میرے، جو بد ہے وہ تیرے، لیکن یا اللہ میں کہتا ہوں جو نیک ہے وہ تو لے لے، میری امت کے جتنے گنہگار ہیں وہ مجھے عطا فرما دے. یا اللہ رب حبلی امتی، میری امت میرے حوالے کر دے. اللہ کے محبوب جب مقام محبوب سجدہ کریں گے اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے محمد ذرا سر کو اٹھا لے. آج تو مانگ، جو تو مانگتا جائے گا ہم عطا فرماتے جائیں گے. سل تو عطا، سوال کر عطا کیا جائے گا. اشفا تو شفا، فرمایا محبوب آج جس کی طرف تیری انگلی اٹھ جائے گی کہ یہ میرا ہے وہ ہمارا بن جائے گا. جس کی تو شفاعت کرے گا شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں حاشر ہوں، اور حاشر وہ ہوتا ہے الذی یحشر الناس علی قدمیہ، جس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا. حضور مقام محبوب پر اونچے سٹے پر ہوں گے اور ہم سارے حضور کے قدموں میں ہوں گے اور ہم دیکھ رہے
ہوں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں ہم کہتے رہے کہ نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھو، لوگ بولتے رہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدے کا یا بیل کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ نقل کفر نباشت، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں بے ادبوں کی، جنہوں نے حضور پاک کو کہا جیسے گاؤں کا بڑا چودھری ہوتا ہے اس ایسے ہی حضور کو بھی مان لو، اتنا بڑا ہا کر نہ کہو۔ صراط مستقیم میں اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ اللہ کے نزدیک ٹوٹ چماٹ کی مانند ہے۔ نقل کفر نباشت، رب کی ان پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے گا، لوگ دیکھیں گے ہم دنیا میں بھولے رہے جو مقام ذات محمد کو حاصل ہے کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن میرے پیارے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت میں زندگی نصیب فرمائے اور آخر سرکار کی محبت میں اللہ پاک ہم کو موت نصیب فرمائے۔